بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں جو ڈپارٹمنٹ آف سائل اینڈ انوائرمنٹل سائنسز نے انیشیٹو لیا یہاں پہ سائل میوزیم بنایا ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر سائلز جو ہیں وہ اب اس کے اوپر پوری دنیا فوکس کر رہی ہے، اور ہم یہاں پہ سائل ایجوکیشن کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ سائل جو ہے نا ہمارے ہاں ایک سمجھے کہ ایک نیچرل ریسورس ہے، لیکن ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے۔ ہمارے ہاں گورنمنٹ بھی اس چیز کے اوپر اب کافی توجہ دے رہی ہے کہ آپ کا جو اسکول لیول ہے وہاں پہ سائل کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، ایگریکلچر کی ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ مینلی ایگریکلچر آپ کی سائل کی ہیلتھ کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، تو ہماری زمینیں جو ہیں انہیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ یہ میوزیم ہم نے کریٹ کیا ہے تاکہ ہم سائل کی اویئرنیس کو امپروو کر سکیں۔ یہاں پہ ہم سائل میں جو ہے لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو بچے یہاں پہ آتے ہیں اور سائل کے حوالے سے یہاں بہت ساری انفارمیشن ہے۔ پورے پنجاب سے ہم نے سائل کے سیمپل یہاں پہ جمع کیے ہیں۔ ہمارے پورے پاکستان کے اندر سائل کی بہت ساری بایو ڈائیورسٹی ہے، سائل کی ڈائیورسٹی ہے، اور آپ دیکھیں مختلف جگہوں پہ مختلف جو کلر کی سائل ہے، مختلف اس کی پراپرٹیز ہیں۔ اگر ہمیں اس سائل کی پراپرٹیز کے حوالے سے پتہ ہوگا تو پھر ہم ایگریکلچر کی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ کون سے علاقے کے اندر، کون سی سائل کے اندر کون سی کراپ ہم زیادہ سکسیسفلی گرو کر سکتے ہیں، اور وہ سائل کس طرح بیہیو کرے گی۔ اسی طرح آپ سیلینٹی کا ایشو ہے، بہت ساری ہماری زمینیں جو ہے وہ کلر زدہ ہو گئی ہیں، اور ان زمینوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اربن پلاننگ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی کافی ایشو ہے کہ ہم جو ہے اپنے باغات کاٹ کے اپنی جو زرخیز زمین ہے اس کے اوپر کالونیز جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر ہم پالیسی لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک لینڈ یوز پالیسی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں اس یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر شکیل احمد ہے، اور میں محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان کے شعبہ سوائل اینڈ انوائرمنٹل سائنسز میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ تو آج ہم بات کریں گے سوائل میوزیم کے حوالے سے، جو یہاں پہ محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں کے شعبہ سوائل اینڈ انوائرمنٹل سائنس میں قائم کیا گیا ہے۔ تو اس سوائل میوزیم کے قائم کرنے کا سب سے جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پریکٹیکلی جو ہے وہ سکھائیں، ان کو دکھائیں کہ سوائل بنتی کیسے ہے، اس کی جو ہے وہ افادیت کیا ہے۔ اس میں ہم نے پنجاب کے مختلف علاقوں سے جو مٹی کے نمونے رکھے ہیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ مٹی جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کا تجزیہ کر کے ہم اس تجزیہ جو ہے اس کو آنے والے مستقبل کے لیے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پنجاب میں کن کن علاقوں میں کس کس طرح کی مٹی ہے، اور اس مٹی کی کیا خصوصیات ہیں۔ ان مٹی کی کیونکہ جب تک ہمیں مٹی کی خصوصیات کا علم نہیں ہوتا یا نہیں ہوگا تو تب تک ہم اس مٹی کے استعمال کے حوالے سے اس اچھی پلاننگ نہیں کر سکتے۔ تو کیونکہ مٹی جو ہے اس کی خصوصیات ہی یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ اس مٹی میں کون سی فصل جو ہے وہ اچھی رہے گی، اس میں کتنا پانی لگے گا، اس میں کون سی کھاد ڈالنی ہے ہم نے، اور کتنی کھاد ڈالنی ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ مٹی کی قسم کے حوالے سے، مٹی کی خصوصیات کے ساتھ ہی ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو مٹی کی پہچان جو ہے اگر ہم اس کو یقینی بنائیں گے تو نہ وہ صرف فصلوں کی اچھی پیداوار کی ضمانت بنے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس مٹی کا جو استعمال ہے اور اس کی جو حفاظت ہے، اس سے اچھی پیداوار جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یقینی بنے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کسانوں کو جو ہے اچھی پیداوار کے ساتھ ساتھ اچھا منافع ملے گا، اور ان کی جو زمین ہے ان کی جو صحت ہے وہ بھی قائم رہے گی۔ کیونکہ مٹی کا اگر ہم مناسب استعمال نہیں کریں گے، اس کے مطابق فصلیں نہیں لگائیں گے، اس کے مطابق کھادیں نہیں ڈالیں گے، تو اس مٹی کی صحت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، دن بدن خراب ہو بھی رہی ہے۔ جہاں پہ اس کو اچھی طرح سے استعمال نہیں کیا جاتا تو سوائل کی جو ہیلتھ ہے، سوائل اصل میں ایک جس طرح انسان ہے، سوائل بھی ایک زندہ چیز ہے۔ سوائل عام طور پہ ہم یہ عام لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ذرات کا مجموعہ ہے، تو یہ صرف ذرات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مٹی جو ہے وہ ایک زندہ چیز ہے، اور وہ مٹی بنتی ہی تب ہے جب اس کے اندر زندہ چیزیں آتی ہیں۔ آلدو کہ وہ جو ذرات ہیں یہ چٹانوں کے پہاڑوں کے ٹوٹنے سے بنتے ہیں، اور وہ مٹی جو ہے تب وجود میں آتی ہے جب اس مٹی کے اندر نامیاتی مادہ شامل ہوتا ہے، جب اس میں چھوٹے چھوٹے خوردبینی جاندار جیسے بیکٹیریا ہیں، جیسے فنجائی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جاندار جب اس میں
میں شامل ہوتے ہیں تو تب ہم اس کو مٹی کہتے ہیں. وہ مٹی جو ہمیں خوراک مہیا کرتی ہے, وہ مٹی جو ہماری معیشت کے لیے ضروری ہے, وہ مٹی جو ہمیں کپڑا اپنا تن ڈھانپنے کے لیے مہیا کرتی ہے, وہ مٹی جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے, وہ زندہ چیز ہے اور زندہ چیزوں کے ملنے سے وہ بنتی ہے. اور جب تک ہم اس کو زندہ چیز کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے, اس کی حفاظت نہیں کریں گے, تو وہ مٹی جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. اور وہ جیسے ایک انسان جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, وہ مٹی ایکسپائر ہو سکتی ہے اور وہ پھر فصلوں کی پیداوار دینے کے قابل نہیں رہتی. اگر ہم اس میں گندا پانی لگائیں گے, اگر ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے, تو وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے خوراک اس میں سے نہیں ملے گی اور خوراک کی شارٹیج ہو سکتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جن علاقوں کی مٹی خراب ہوتی ہے, جہاں پہ فصلیں نہیں ہوتی, وہاں آپ جائیں تو وہاں لوگوں کے چہروں پہ بھی آپ کو وہ رونق نظر نہیں آتی. آپ کو جب ارد گرد دیکھتے ہیں تو سبزہ نظر نہیں آتا. جبکہ آپ ایک ایسی جگہ پہ جائیں جہاں مٹی صحیح ہے, تندرست ہے, خوشحال ہے, تو وہاں پہ آپ کو سبزہ, درخت, لوگوں کے چہروں پہ بھی اس چیز کا اثر نظر آتا ہے. تو اس لیے مٹی کی حفاظت جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے, اس کی پہچان کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے اس مٹی کو سنبھال کر رکھنے کے لیے یہ اس طرح کا جو ہم نے یہ سوائل میوزیم کا قدم اٹھایا ہے, تاکہ لوگوں کو مٹی کا پتہ چلے, اسٹوڈنٹس کو مٹی کا پتہ چلے, اس کی اہمیت کا پتہ چلے.